رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں آ چکا، یہ پروگرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق بھی ہے۔ آپ کی سیرت کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر یقیناً باعث رحمت اور برکت ہے۔ اس میں مزید برکت اور رحمت شامل کرنے کے لیے سب حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ عمل جو ہم نے کیا ہے، یہ اتنا اونچا شان والا اور بلند عمل ہے کہ حق تعالی شان اس عمل کا حکم کرنے کے وقت یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اپنے محبوب پیغمبر پر درود بھیج رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں، میرے بندو تم بھی درود بھیجو۔ یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ اس عمل میں شریک ہے، اللہ کے ملائکہ شریک ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کی توفیق سے، اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار سے ہم نے جو درود شریف ابھی پڑھا ہے، احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، یقین کر لیں کہ یہ درود شریف اس وقت روضہ اقدس میں پہنچ چکا ہے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے جو شخص میرے روضہ اقدس پر آ کر درود پڑھے گا سمیت ہو، میں خود سنوں گا، جواب بھی دوں گا، اور جو شخص دور سے میرے اوپر درود پڑھے گا ابلغت ہو، اللہ کے ملائکہ میرے تک پہنچا دیں گے۔ بلکہ ایک مبارک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ان للہ ملائکۃ سیاحین، اللہ نے ملائکہ کا ایک گروہ متعین کر دیا، ان کی ڈیوٹی ہی یہی لگا دی، یبلغونی عن امتی السلام، میری امت جہاں کہیں بھی، سمندروں میں، غاروں میں، مکانوں میں، فضاؤں میں، امت کا کوئی فرد بھی میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے، وہ گروہ اس درود کو لے کر میرے روضہ اقدس تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً اس درود کی برکت سے محفل میں اور زیادہ سکون، اطمینان، راحت اور معنوی طور پر کستوری جیسی خوشبو مہک رہی ہے۔ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ مجمع ہی عاشقین کا مجمع ہے، آقا سے محبت کرنے والوں کا مجمع ہے۔
دنیا کا دستور ہے جب کسی محب کی مجلس میں محبوب کا تذکرہ ہو تو محب مچل جاتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بہت لطف آتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے ذکر محبوب سے۔ یہ تو فطرت ہے عشق و محبت کی۔ سمجھانے کے لیے ایک نامناسب مثال ہے، مجنو لیلا پر عاشق تھا، محبت تھی، گرمی کے موسم میں بھی کرتا اتار کر ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر انگل سے لیلا 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 لکھتا جا رہا ہے، ایک ہفتہ، 2 ہفتے، 1 مہینہ، ہر وقت یہی ڈیوٹی اس کی لگی۔ ایک مسافر سفر کرتے کرتے وہاں پہنچا، دیکھا اس کی بری حالت کو، پسینہ پسینہ، انگل سے کوئی چیز لکھ رہا ہے، زبان سے بھی کوئی چیز بول رہا ہے۔ اس نے پوچھا، کسی کو خط لکھ رہے ہو؟ کسی کے نام کی مشق کر رہے ہو؟ زبان سے بھی کچھ بول رہے ہو، انگل سے لکھ رہے ہو؟ تو مجنو نے کیا کہا؟ کہنے لگا، مشق نام لیلا میں کنم، خاطر خود را تسلی میں دہم۔ وہ نامراد کہنے لگا، اگر جو اس کی محبت غلط تھی، فسق و فجور پر مبنی تھی، لیکن عاشق تو بہرحال تھا۔ کہنے لگا، میں اپنی محبوبہ کے نام کی مشق کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نام مجھے اتنا پسند ہے، اس کے ذکر اور اس کے لکھنے سے میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ مجنو کا یہ شعر حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کے سامنے سے کسی رسالے میں گزرا تو حضرت تو واجد میں آ گئے اور فرمایا، اگر فاسق و فاجر مجنوں کو گندی عورت کے تذکرہ سے سکون مل سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو ذکر رسول سے کتنا سکون ملتا۔ تو یقیناً محبین کی محفل، مجلس اور تذکرہ ہو آقا کا تو کیسے سکون نہ ملے۔ کلمے والے کو یقیناً اطمینان، سکون، راحت، لذت، لطف آتا ہے۔ اس مختصر وقت میں آقا کی سیرت اور اخلاق عالیہ میں سے ایک خلق کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، اتنا بگڑا ہے، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بھائی بھائی کا نہیں، گھر گھر فساد ہے، لڑائی ہے، بغض و عناد ہے، کینہ ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو زندگی بھر دل میں کینہ رکھ کر اس کے ساتھ انتقامی معاملہ کیا جاتا ہے۔ یہ سارا معاشرہ یہی نقشہ پیش کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آقا کے اخلاق میں سے ایک خلق عظیم، جس کو قرآن کی اصطلاح میں بھی خلق عظیم فرمایا گیا، وہ کیا ہے؟ اخلاق عالیہ خلق کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے خلق حسن، اور ایک ہے خلق کریم، اور ایک ہے خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے، اگر کسی نے کوئی زیادتی کی ہے، کسی قسم کی، جس پر زیادتی ہوئی ہے، وہ مظلوم اس ظالم سے پورا بدلہ لے لے، اس میں ذرہ برابر بھی زیادتی نہ ہو تو شریعت میں اس کی اجازت ہے، کیونکہ انسانی فطرت کے بھی شریعت نے تقاضے پورے کیے۔ اس نے تھپڑ مارا، جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا اتنی ہی زور سے یہ اس کو تھپڑ مار دے تو شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی خلق حسن فرمایا گیا۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا، لیکن یہ نہ ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، وہ خطرناک بات ہوگی، پھر مظلوم ظالم بن جائے گا۔ اور ایک ہے خلق کریم۔
خلق کریم یہ ہے کہ بدلہ نہ لے بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ظالم کو معاف کر دے، یہ خلق کریم ہے۔ اور ایک ہے خلق عظیم، وہ یہ ہے کہ نہ بدلہ لیتا ہے نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی کی شکل میں دیتا ہے۔ اس نے برا برتاؤ کیا، اس نے اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کر دیا، اس کو خلق عظیم کہا جاتا ہے۔ آقا کی صفت جو قرآن میں بیان کی، فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ نے آپ کو خلق عظیم کی صفت سے نوازا ہے۔ ساری زندگی آقا کی گواہ ہے، شاہد ہے، اپنی ذات کے لیے تو انتقام کا تصور ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما انتقم رسول اللہ لنفسہ، اپنی ذات کے لیے حضور نے زندگی بھر کبھی کسی سے بدلہ نہیں، ذات کے لیے تو بدلے کا تصور ہی نہیں۔ پہلی شک تو بالکل ہی ختم، حضور کی زندگی میں نظر نہیں آتی۔ دوسرا کہ صرف معاف کر دیا یہ بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ آقا نے خلق عظیم پر عمل کیا، نہ انتقام لیا نہ صرف معاف کیا، بلکہ جس نے بھی برائی کا برتاؤ کیا ہے اس کے ساتھ آقا نے احسان کا برتاؤ کیا۔ ساری زندگی اس بات کی گواہ۔ غزوہ احد ہے، چہرہ زخمی ہو گیا، جوتے خون سے لت پت ہو گئے، دنداں مبارک متاثر ہوئے، سارا جسم زخمی ہے۔ اور زخمی کرنے والوں میں سے کسی شخص نے کہا یا دوسرے کسی صحابی نے اس حالت کو دیکھ کر عرض کی کہ ان پر بد دعا تو کر دو۔ آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں تو دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، بد دعا کرنے کے لیے تو میری بےست نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں بد دعا کیسے کروں؟ کسی نے حضور کی زندگی کا نقشہ سادے سودے الفاظ میں اشعار کی شکل میں بھی بیان کیا، جو پتھر اٹھا اٹھا کر مار رہے تھے، ساتھ تان و تشریح بھی کر رہے تھے، ملامت بھی کر رہے تھے، اور بہت بری باتیں کہہ کہہ کر یہ دعوت دے رہے تھے کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو آپ اپنا کوئی معجزہ دکھائیں، پتھر ہم مار رہے ہیں تو یہ پتھر ہمیں لگنے چاہیے، تو نبی ہے تو آپ کو زخمی کر رہے ہیں ہمارے۔ وہ خود بد دعا کی درخواست کرتے ہیں، آپ بد دعا کریں ہم ہلاک ہو جائیں، ہم تو تیرے دشمن ہیں۔ تو کیا آقا نے ان کی ان باتوں کو سن کر جواب میں جوش میں نہیں آیا کہ واقعی بد دعا کر دیتے؟ کسی نے کہا آپ اعجاز اپنا کوئی دکھلائیں، کم از کم یہ تو ہو کہ یہ پتھر ہم پر پلٹ آئیں، پتھر ہم مار رہے ہیں، ہمیں لگنے چاہیے اگر آپ سچے لگے، چلو آپ بد دعا کر دیں ہم کھڑے کھڑے ہلاک ہو جائیں۔ تو آقا نے یوں ہاتھ اٹھائے، جو صحابہ مخلص تھے وہ تھوڑے سے خوش ہونے لگے کہ اب آقا ان کے لیے بد دعا کریں گے اور یہ ہلاک ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے۔ ہاتھ اٹھا کر آقا نے جو دعا کے الفاظ کہے وہ یہ، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، بد دعا نہیں، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، ان کو نور ہدایت دے، ہدایت کی دعا کر، بد دعا نہیں۔ وہ ظلم کر رہے ہیں اور آقا یہ پھر یوں بھی درخواست کرنے لگے، الہی رحم کر ان کوہسار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ وہ مجھے پتھر مارتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ رحمت کے پھول برسا۔
سکیمیں اس طرف سرکار کو ایذا کی ہوتی تھی، یہ تکلیف یہ تکلیف یہ تکلیف، کبھی کانٹے بچھے جا رہے ہیں، کبھی جادوگر کہا جا رہا ہے، کبھی مسحور کہا جا رہا ہے۔ سکیمیں اس طرف سرکار کو ایذا کی ہوتی تھی، ادھر چشمان رحمت آسیاں کے غم میں ہوتی تھی۔ یا اللہ ان کو معاف کر، یا اللہ ان کو معاف کر۔ ارادہ تھا یہ اس جانب کے محمد کو مٹا ڈالیں، ارادہ تھا یہ اس جانب کی امت کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ یہ ہے حضور کی زندگی۔ آقا نے ہمیشہ خلق عظیم سے تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، موٹی چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں، اس کا کنارہ بڑا موٹا ہے۔ ایک صاحب ہے، 2 اونٹ لے کر مسجد کے باہر ان اونٹوں کو بٹھایا، آ کر اپنی حاجت پیش کی کہ میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں، سائل ہوں، آپ مجھے کچھ غلہ عنایت فرمائیں۔ لیکن انداز سوال کا کیا اختیار کیا، آ کر حضور کی چادر کو پکڑا اور اس کو بھینچنا شروع کیا، حتیٰ کہ حضور کی گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گئے، اتنا دبایا، کیونکہ آقا کا جسم تو بہت ہی نازک تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں واللہ ما مسست دیباجم ولا حریرا الینا من کف رسول اللہ، میں نے اللہ کی قسم نہ تو موٹا ریشم اور نہ ہی باریک ریشم ایسا چھویا ہے جو حضور کی انگلیوں سے زیادہ نرم ہے، حضور کی انگلیاں اس سے بھی زیادہ نرم۔ میں نے آج تک کوئی کستوری اور عنبر نہیں سونگھا جو حضور کے پسینے کی خوشبو سے زیادہ خوشبو رکھتا ہے۔ نازک جسم، نشان پڑ گئے، بدیاں پڑ گئی، زور سے اپنی طرف کھینچا، اس بے وقوف نے چادر کو دبا کر اپنی طرف جھٹکا دیا۔ اس حالت میں اپنا سوال پیش کیا کہ مجھے مال چاہیے۔ کہنے لگا 2 اونٹ لے کر آیا ہوں، 2 اونٹوں کا بھار غلہ مجھے چاہیے۔ کیوں چاہیے؟ کہتے ہیں مال تیرے پاس موجود ہے۔ اور اگلا جملہ بہت ستانے والا بولا، المال مال اللہ، یہ مال جو تیرے پاس موجود ہے یہ اللہ کا مال ہے، نہ تیرا، نہ تیرے باپ عبداللہ کا، نہ تیرے دادے عبدالمطلب کا ہے، تو قبضہ جمع کر بیٹھے۔ گستاخانہ انداز، بے ادبی کا انداز، زہریلے الفاظ، نہ تیرا، نہ تیرے باپ کا، نہ تیرے دادے کا، اللہ کا مال ہے، جلدی کرو، اتنا غلہ مجھے دے۔ آقا نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا المال مال اللہ، آپ نے سچ کہا، یہ مال اللہ کا ہے، میں تو تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، میں تو اس کا غلام ہوں، اس کا بندہ ہوں، مال تو ملے گا لیکن تجھ سے بدلہ بھی لیا جائے گا۔ تو نے جو مجھے تکلیف پہنچائی، میری گردن کو دبایا، سرخ نشان پڑ گئے، اور یہ بے ادبی کے الفاظ تو نے استعمال کیے، میں آپ سے بدلہ لوں گا۔ اس نے کہا کوئی بدلہ شدلہ نہیں، تو کون ہے بدلہ لے گا؟ کوئی بدلہ نہیں۔ آقا نے فرمایا میری جماعت ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو اکیلا ہے، میں آسانی سے بدلہ لے سکتا ہوں، کیوں نہیں لوں گا؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے؟ اِنَّكَ لَا تُكَافِعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، تیرے بارے میں نے سنا ہے برائی کا بدلہ برائی سے دیتا ہی نہیں ہے۔ آقا ایسا اس نے اخلاق کا مالک ہے، برائی کا بدلہ برائی کی شکل میں نہیں، تو آپ کیسے بدلہ لیں گے؟ حضور مسکرا پڑے، صحابہ کو حکم دیا جلدی کرو، غلہ اٹھا کر میرے مہمان کو عزت سے رخصت کر دو۔ یہ حضور کے اخلاق ہے۔ ایک اور موقع پر کسی کے قرضے کی کچھ رقم، ابھی 3 دن باقی تھے، مطالبے کا وقت بھی نہیں آیا، وہ پہلے آ گیا صحابہ کے مجمع میں، اس نے بھی یہی انداز گستاخی کا اختیار کیا، چادر کو دبوچا، کھینچا،
اور ایک جملہ بڑا بےہودہ استعمال کیا، کہنے لگا میں نے سنا ہے عبد المطلب کی اولاد نادہندہ ہے، لوگوں سے قرضے لے کر کھا جاتی ہے، میں تو محمد تجھے قرضہ نہیں کھانے دوں گا، جلدی کرو میرا قرضہ ادا کرو۔ اس طرح بے ادبی کے الفاظ استعمال کیے۔ آقا نے فرمایا ابھی تو مدت باقی ہے، پہلے آ گئے، چلو قرضہ تو میں اب بھی ادا کرتا ہوں، لیکن یہ انداز تو نے کیوں اختیار کیا؟ اس کا تو بدلہ میرے صحابہ لیں گے، اور صحابہ نے تلواریں بھی کھینچ لی تھی اس کی گردن اڑانے کے لیے، اور آقا نے سب کو کہا یہ تلواریں نیام میں رہیں، جوش نہ دکھائیں، یہ میرا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ حضرت عمر زیادہ غصے ہوئے، حضرت عمر کو آقا نے فرمایا تجھے یوں نہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ غصے کا معاملہ کرے، بلکہ آپ مجھے یوں کہیں اے پیغمبر اس کا قرضہ ادا کرو، اس کو یوں نصیحت کرو کہ قرضہ طلب کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ تو نصیحت کر سکتے ہو لیکن اس کو ڈراؤ مت۔ پھر آقا نے فرمایا یہ برتاؤ کیوں اختیار کیا؟ تو کہنے لگا اصل میں بات یہ ہے میں نے تورات و انجیل کا خوب مطالعہ کیا، آپ کی صفات جمیلہ حمیدہ کو میں نے معلوم کیا، ایک صفت وہاں یہ بھی لکھی تھی وہ آخری پیغمبر اتنی عظیم الشان پیغمبر ہوگا، اگر اس کے ساتھ کوئی برا طریقہ اختیار کرتا ہے، برائی کا معاملہ کرتا ہے، تو برائی کا بدلہ وہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دے گا۔ جان بوجھ کر میں نے بے ادبی اختیار کی، دیکھوں محمد میں یہ صفت موجود ہے یا نہیں۔ کہنے لگا یقین ہو گیا کہ یہ صفت بھی آپ میں موجود ہے، مہربانی کرو ہاتھ بڑھاؤ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ تو آقا کے اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر وہ مسلمان ہو۔ مشہور واقعہ پرائمری سکول میں ہم نے پڑھا تھا، تلوار لٹکی ہوئی ہے درخت کے ساتھ، آقا آرام فرما رہے ہیں، ایک صاحب آیا، اس زمانے کے کفار بھی بے غیرت نہیں تھے، انہوں نے کہا نیند والے کو کیا ماریں، جگایا، حضور اٹھ بیٹھے، اب تلوار قبضے میں لے کر کہتا ہے میں یمنعک منی، بتاؤ میرے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ آقا نے بڑے اطمینان سے فرمایا اللہ، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اللہ کا لفظ منہ مبارک سے نکلنا تھا، اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہوئی اور تلوار ہاتھ سے گر گئی، اور آقا نے اطمینان سے تلوار کو اٹھایا، فرمایا اب تو بتا میرے حملے سے تجھے کون بچائے گا؟ اب وہ کیا کہتا ہے کن خیر آخذ، آپ ہی مجھے بچا سکتے ہیں، میں آپ کی گرفت میں آ چکا ہوں، آپ مہربانی فرمائیں گے تو میں بچوں گا۔ آقا نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے۔ یہاں سے چلا قوم میں جا کر کہا ظالمو اس پیغمبر سے جدا نہ رہو، اللہ کی قسم اس جیسا مجسمہ شفیق پیغمبر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو بھائی ہمیں ضرورت ہے اس طرح کے اخلاق اختیار کرنے کی۔ آقا نے ساری زندگی خود بھی عمل کیا اور صحابہ کرام کو بھی یہی تعلیم۔ ایک صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے غلام پر نوکر پر کسی بات پر غصہ کر رہے تھے۔ غصے کی بات پر تو غصہ آ ہی جاتا ہے، آنا چاہیے، کیونکہ اگر غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے تو وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ تو درندہ ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کو غصہ دلایا جائے پھر بھی وہ غصہ نہ کرے فہو حمار، وہ تو کھوتا ہے، گدھا ہے۔ انسان کو تو غصے کی بات پر غصہ آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیروں کو کیا کر کہتے ہیں مہربانی کرو ہمارے اندر غصہ بہت زیادہ ہے، کوئی تعویذ بنا دو غصہ ختم ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ غصہ اگر ختم ہو گیا تو پھر عزت کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر کوئی بدبخت اللہ اور اللہ کے رسول کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے، اس کو تو غصہ آتا نہیں ہے، یہ تو پھر بغیرت بن کر برداشت کرتا رہے گا۔ لیکن ایمان کی رتی بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں موجود ہے تو اللہ کی گستاخی، اللہ کے رسول کی گستاخی برداشت کرنا تصور ہی نہیں ہے، قتل و غارت ہو جاتی ہے۔
اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں. لاہور کا غازی علم الدین قتل کا مقدمہ ہو گیا. وکیل نے کہا یار عدالت میں کہہ دے میں نے یہ کام نہیں کیا. رونا شروع کر دیا. فرمایا ظالم کام تو یہی ایک کیا ہے، اس کا بھی انکار کر. جان کی پرواہ نہیں ہے حضور کی ناموس کی حفاظت کے سلسلے میں. تو حضرت ابو مسعود انصاری اپنے غلام پر غصہ فرما رہے تھے کسی غلطی کی بنیاد پر، اور ہاتھ یوں اٹھایا تھا اس کو تھپڑ مارنے کے لیے. آقا نے پیچھے دیکھ لیا. غلاموں کے ساتھ آقا کا معاملہ بڑا شفقت کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، خاص کر غلاموں کے ساتھ بہت ہی محبت اور شفقت کا برتاؤ. آقا کہاں برداشت کرتے غلام کو تھپڑ لگے تو وہیں سے آواز دی اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود. بس جب یہ آواز ان کے کان میں پڑی، خود روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سمیعت صوتاً من خلفی، میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، متوجہ ہوا دیکھا تو فیضاً ہوا رسول اللہ، آواز دینے والے میرے پیغمبر ہیں. غصہ تو سارا ختم ہو گیا آواز سنتے ہی، پیغمبر کو دیکھتے ہی. لیکن پھر میں نے کہا میں نے غلام کو ڈرایا تو ہے نا تھپڑ یوں کر کے، غصہ کیا ہے ڈرایا ہے، لیکن پیغمبر کو میری یہ ادا پسند نہیں. اب میں پیغمبر کو بھی خوش کروں، اللہ کو بھی خوش کروں، اور اس غلام کو بھی خوش کروں، تاکہ تدارک اس دنیا میں ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو قیامت میں مواخذہ پڑے. تو حضور سے عرض کرتے ہیں اشہدک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کو میں گواہ بناتا ہوں، میں نے اپنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. اب میں اس کو غلامیت میں نوکری میں نہیں رکھنا چاہتا، یہ آزاد ہے میری طرح آزادانہ زندگی گزارے. آقا نے فرمایا ابو مسعود پھر دوبارہ میں کہتا ہوں جان لے للہ اقدر علیک منک علی، جتنا تجھے سردار ہونے کی وجہ سے اپنے غلام پر قدرت حاصل ہے، نوکر پر قدرت حاصل ہے، تیرے اللہ کو تیرے اوپر اس سے کہیں زیادہ قدرت حاصل ہے. اگر آپ غصہ کرے گا ظلم کرے گا تو پھر سوچ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ فرمائے. بس یہ جملہ جو آقا نے فرمایا، حقیقت یہ ہے اگر اس جملے کو ہم ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کبھی بیوی صاحبہ پر غصہ آ جاتا ہے، کبھی اولاد پر آ رہا ہے، کبھی نوکروں پر آ رہا ہے، تو فوراً یہ جملہ سامنے آنا چاہیے کہ اس وقت مجھے اس پر قدرت ہے، سزا دے سکتا ہوں، لیکن جب میں مجرم بن کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گا تو اپنے بارے میں کیا چاہوں گا. یقینی بات ہے ہر آدمی یہی چاہے گا معاف معاف. حضرت ابو مسعود نے جب اس کو آزاد کیا اور آقا نے یہ آزادی کا پیغام سنا تو آقا نے فرمایا لو لم تفعل، اگر تو اس غلام کو آزاد نہ کرتا بلکہ تھپڑ مار دیتا تو میں دیکھ رہا تھا جہنم کا شعلہ تیری طرف متوجہ تھا، خدا کے عذاب میں پکڑا جاتا، مارا جاتا، مواخذہ ہوتا. اچھا کیا تو نے دنیا کے اندر ہی تدارک کر لیا. بھائی اخلاق عالیہ پیغمبر کے، اصل میں سیرت کے جلسوں کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ اخلاق اپنائے جائیں، حضور کی سیرت اپنائی جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کسی شاگرد پر غصہ ہو گئے، شاگرد بھی بڑا حاضر باش اور خدمت گزار، لیکن ایک غلطی بیچارے سے بار بار ہو رہی تھی. بعض بیچارے کند ذہن ہوتے ہیں، سمجھانے کے باوجود سمجھ نہیں آتا، تو وہ بار بار غلطی کر رہا تھا. تو ایک دفعہ حضرت بہت غصے ہو گئے، اس کو فرمایا میں تیری زیادتیاں کب تک بھگتوں، کب تک یہ زیادتی کرتا رہے گا، کب تک میں تجھے معاف کرتا رہوں گا. کئی دفعہ تو معاف کر چکا. جب شیخ نے یہ جملہ کہا ساتھ ہی بیٹھے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بانی، تو انہوں نے آہستہ سے شیخ کے کان میں کہا اتنی بار بھگتو جتنا اپنے بارے اللہ سے بھگتوانا منظور. اگر تو مجرم بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو کتنی بار معافی چاہے گا.
بس ایک غلطی کو معاف کر دیا جائے باقی میں گرفت ہو جائے. جب وہاں ہر غلطی کی معافی چاہتا ہے تو اس بیچارے کو بھی معاف کر. شیخ نے فرمایا اچھا میں نے ساری ماضی کی غلطیاں بھی معاف کی، آئندہ بھی کرتا رہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا. سبحان یہ اللہ. ذوق ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت تھانوی علیہ الرحمت کے ایک بہت بڑے خلیفہ تھے، نام ان کا میں بھول رہا ہوں. واز کیا 2-2.5 گھنٹے کا واز کی مجلس ختم ہو گئی تو ایک نوجوان ذرا اکھڑی مزاج والا آیا، آ کر سوال جواب کرنے لگا. حضرت نے کافی سمجھایا لیکن اس نے اعتراض پر اعتراض. حضرت 2-2.5 گھنٹے کا واز کر چکے تھے، تنگ آ گئے اس کے سوالات سے. فرمایا میاں تو یہاں سے چلا جا، نکل جا میری مجلس. اس کو نکال دیا. جو ہی وہ کمرے سے باہر نکلا تو حضرت کو احساس ہوا، دل میں خیال آیا کہ 2-4 حرف علم کے اللہ نے دیے ہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں تو ان کو نکالتا ہے. اپنے آپ کو ملامت پوچھا کہ یہ نوجوان کہاں کا ہے. ساتھ انہوں نے کہا 3 میل فاصلے پر بستی ہے، یہ وہاں کا رہنے والا ہے. کسی کو بتایا نہیں. مغرب کی نماز پڑھ کر ڈنڈا لے کر، حالانکہ بوڑھے تھے، آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئے. اس کے دروازے کا پتہ کیا، دستک دی، باہر نکلا. یوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھے معاف کریں، میں نے آپ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیا، مجھے حق نہیں تھا اٹھانے، آپ معاف کر دیں. وہ باادب بھی تھا، محب بھی تھا. اس نے ہاتھ جوڑ دیے، حضرت میں آپ کا نوکر ہوں، خادم ہوں، شاگرد ہوں، غلطی تو میری ہے، آپ مجھ سے کیوں معافی مانگتے ہیں، آپ مجھے معاف کریں. حضرت نے فرمایا جب تک تیرے منہ سے یہ جملہ میں نہیں سنوں گا کہ میں نے، نام بھی یاد آ گیا، شاہ عبد الغنی کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے معاف کر دیا، اس وقت تک میں تیرے دروازے سے ٹلوں گا نہیں. یہ جملہ سنوں گا تو پھر جاؤں گا. آخر مجبور ہو کر اس نوجوان نے کہا شاہ صاحب اللہ کی رضا کے لیے میں نے آپ کو معاف کر دیا. شکریہ ادا کیا، واپس آئے. رات کو جب مدرسے میں سوئے، حجرے کے اندر سوئے تو خواب میں آقا کی زیارت نصیب ہوئی. جب انسان اونچے اخلاق اختیار کرتا ہے اور کوئی مشکل عمل کرتا ہے تو اللہ دنیا میں نقد بدلہ دے دیتا ہے. زیارت خواب میں ہو گئی اور زیارت اس طرح ہوئی، آقا کشتی پر سوار ہیں، ساتھ ہی حضرت علی المرتضیٰ تشریف فرمائے. ایک چھوٹی کشتی ہے، وہ میرے قبضے میں ہے، میں اس پر سوار ہوں، میری کشتی دور ہے. تو آقا نے آواز دی حضرت علی المرتضیٰ کو، اے علی عبد الغنی کی کشتی کو کھینچ کر میری کشتی سے ملا دو. کہتے ہیں یہ آواز سنی، حضرت علی نے ہاتھ لمبا کیا، کشتی کو کھینچا اور کشتی سے ملا دیا. فرمایا رات کے وقت خواب میں کشتی کے ملنے سے جو ٹک کی آواز آ رہی تھی اب بھی میرے کان میں وہ آواز آ رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نقد بدلہ دیا. حضور کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہو گئی اور اس عمل سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس عمل کی بدولت حضور کے میں اور زیادہ قریب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان اخلاق عالیہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سیرت کا جلسہ ہے، کم از کم ایک خلق ہمارے اندر آقا کا آ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. باخر دعوانا